میری داستان قسط نمبر 41۔ عمر اور ہانی گھر میں داخل ہوئے تو معمول سے زیادہ خاموشی انہیں محسوس ہوئی، تو وہ اندر داخل ہوئے۔ انہیں جنت اور زوار کہیں نظر نہ آئے۔ بھیا مجھے بھوک لگی ہے، ہانی نے منہ بنا کر کہا۔ یار کپڑے بدل لوں پھر تمہیں دیتا ہوں کھانا، تھوڑا صبر کرو۔ اوکے بوس، ہانی نے خوشی سے کہا۔ عمر کپڑے بدل کے کچن میں آ گیا اور کھانا فریج میں پڑا تھا، وہ نکال کے اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھا۔ بھیا، کچھ توقف کے بعد ہانی کی آواز گونجی۔ جی، کیا آپ انشو سے بڑے ہو کر شادی کرو گے؟ ہانی نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ عمر نے الٹا سوال کیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے ہم جہاں رہتے تھے نا، وہاں ایک عورت تھی، وہ ہماری ماما کو کہہ رہی تھی کہ وہ بہو ایسی لائے گی جو معصوم ہو، ورنہ جو معصوم نہ ہو نا وہ ساسو کا سر پھاڑتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ معصوم لے آنا۔ اور عمر کا قہقہ ابلا۔ ہانی تم کیا سے کیا سوچتی ہو؟ اور ویسے بھی تم انشو کی دوست ہو، انشو نے اب تمہیں بھی معصوم نہیں رہنے دیا، اب تم سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بھیا کیا بھیا، چلو انشو سے آپ شادی کر لو گے، لیکن مجھ سے تو کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی بات نہیں، آج سے میں معصوم بن جاؤں گی اور ہانی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، ہانی نے پکا عزم کرتے ہوئے کہا۔ کہنے کو وہ بچے تھے لیکن پورے فتنے تھے۔ عمر نے کھانا ہانی کے سامنے رکھا تو اس نے شرافت سے کھا لیا اور دونوں اپنے اپنے بستر پہ جا کر لیٹ گئے۔ عالیہ بیگم اور حیدر صاحب پہنچ چکے تھے، انہیں جنت نے اپنے جانے کا بتا دیا تھا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دسمبر کے مہینے میں محسوس کی جاتی ہے۔ حیدر صاحب تو لانچ میں بیٹھ گئے، عالیہ بیگم نے بچوں کے کمرے میں جھانکا جہاں ہانی اور عمر سوئے ہوئے تھے، وہ واپس دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ میں تھک چکی ہوں تمہارے بیٹے کی زندگی سے، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ آج آئے میں دو دو ہاتھ اس سے لڑوں گی، یا تو لڑکی کو آباد کرے یا پھر چھوڑ دے، اس نے تماشا ہی بنایا ہوا ہے، نہ لڑکی کو خوش رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، اور اولاد کو بھی ذلیل کیا ہوا ہے۔ ہر دوسرے دن ان کی وجہ سے بزنس چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ پہلے دن سے منع کیا تھا، انسٹیٹیوٹ نہ بنا دو، اپنا کاروبار سنبھالے گا، لیکن نہیں، میری دونوں باپ بیٹے نے نہیں سنی، اب دونوں بھگتو، عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ بیگم تم یہ غصہ زوار پہ اتار رہی ہو یا مجھ پہ؟ ابھی تو تم مجھ پہ غصہ کر کے پرسکون ہو جاؤ گی، جب بیٹا آئے گا تو گلے لگا لو گی، یہ ناانصافی ہے، حیدر صاحب نے ناراضگی سے کہا۔ میرا وہ مقصد نہیں ہے، لیکن دیکھو نا کیا رویہ ہے دونوں کا، دونوں کو بچوں کی ضرورت نہیں ہے، عالیہ بیگم نے کہا۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ان دونوں نے 2 دن میں صلح نہ کی تو بچے لے کر میں بہت دور چلی جاؤں گی، آپ سے بھی دور، پھر دونوں مل کر مجھے ڈھونڈتے رہیں گے اور پچھتاتے رہیں گے، عالیہ بیگم نے عزم سے کہا تو حیدر صاحب کا منہ کھل گیا۔ مجھے ساتھ لے جاؤ گی یا صرف بچوں کو؟ ہاں تمہیں ساتھ لے جاؤں تاکہ 2 دن میں بیٹا جان جائے کہاں ہو، اکیلی جاؤں گی؟ اب مجھے خود کچھ کرنا ہے، آر کروں گی یا پار کروں گی؟ شام سے رات ہو گئی، بچوں نے کھانا کھا لیا، حیدر صاحب نے انہیں آئس کریم کھلائی، پارک لے گیا، اور جب ماں باپ کا پوچھا تو حیدر صاحب ٹال گئے۔ 11 بجے وہ تھکے ہارے آ کر سو گئے، لیکن زوار کا تب تک کچھ پتہ نہ تھا۔ عالیہ بیگم کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا، اب زوار پہ آیا غصہ بھی اتر گیا تھا اور غصے کی جگہ پریشانی نے جگہ لے لی تھی۔ وہ ماں تھی ایسے ہی خدا نے ماں کے قدموں تلے جنت نہیں رکھ دی تھی۔ بیگم تم انتظار کرو اپنے صاحبزادے کا، میں سونے جا رہا ہوں، حیدر صاحب بھی سونے چلا گیا، لیکن عالیہ بیگم لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ مالی بھی سونے جا چکا تھا اور گارڈ بھی کرسی پہ اونگ رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب زوار
گھر میں داخل ہوا، لیکن اس کی حالت دیکھ کے عالیہ بیگم فوراً اس کے قریب گئی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ تمہیں ذرا رحم نہیں آیا خود پہ؟ زوار کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھیں بہت لال تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، پورا حلیہ اس نے بگاڑا ہوا تھا۔ عالیہ بیگم کا تو دیکھ کے دل دب گیا۔ ماما، میں رحم کھانے کے قابل نہیں ہوں۔ سمیر کو پلوشہ پہ رحم نہیں آیا اور مجھے جنت پہ نہیں آیا، زوار نے عالیہ بیگم کے فوٹ میں سر گھساتے ہوئے کہا۔ ماں، میں اجڑ گیا ہوں ایک دفعہ پھر سے۔ کسی کو یہ نظر کیوں نہیں آتا مجھے درد ہوتا ہے؟ میں جنت کو درد دیتا ہوں، لیکن میں خود بھی سکون سے نہیں رہتا، پوری رات نہیں سو سکتا۔ اگر 6 سال وہ بیٹے سے دور رہی تو میں اس سے دور رہا۔ ماما پہلے پلوشہ چھوڑ کے چلی گئی اور اب جنت چلی گئی۔ ماما، میرا دل کہتا ہے میں دیوار میں زور سے سر ماروں یا پھر چیخوں، یا مجھے کوئی ایسا انسان ملے جو مجھے نہ جانتا ہو اور جسے میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں اور وہ مجھے صحیح سمجھے۔ اب تو سب کہتے ہیں زوار غلط ہے، لیکن ماما میں اپنی کہانی میں ٹھیک ہوں۔ ماما، دل کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرا پلوشہ سے دل کا رشتہ تھا، ساری زندگی اس کی کسک باقی رہتی ہے۔ یار میں مرد ہوں، میں موو آن کروں، لیکن ماما نہیں ہوتا موو آن۔ صرف اتنا کر سکتا ہوں، دل کی باتیں دل میں رکھوں گا۔ زوار رو رہا تھا، اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، آنسو عالیہ بیگم کے بھی گر رہے تھے۔ وہ ماں تھی۔ ماما، میرے اندر اتنی جنگیں چلتی ہیں، میں بتا نہیں سکتا، میں نارمل نہیں ہوں۔ مجھے پینک اٹیک سے اب ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں پھر سے مجھے نہ ہو، لیکن آج پھر مجھے ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس میں کہ میں زندگی سے ہار جاؤں گا، زوار نے روتے ہوئے کہا۔ ماں، پتہ ہے میرا دل دھڑکتا ہے۔ ماں، پتہ ہے میرا دل دھڑکتا نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے یہاں دل نہیں ہے اور یہ دھڑک نہیں رہا، یہ لوتھڑا کانپ رہا ہے۔ زوار نے عالیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پہ رکھا۔ عالیہ بیگم نے بہت آرام سے زوار کے ماتھے سے بال اٹھائے اور ماتھا چوما۔ زوار، میں ابھی زندہ ہوں اور میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں کل خود جنت سے بات کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں واپس لے آؤں گی۔ تم خود کو سنبھالو میری جان، عالیہ بیگم نے کچھ سوچ کے کہا۔ نہیں ماما، میں مزید اسے اذیت نہیں دینا چاہتا، آپ نہ جاؤ۔ اگر اس کا دل کیا تو وہ واپس آ جائے، ورنہ میں مزید تنگ نہیں کروں گا، زوار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ عالیہ بیگم نے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماما، آپ ریسٹ کرو، میں سونا چاہتا ہوں، زوار نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ سوؤں گی، عالیہ بیگم نے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ ماں، میں ٹھیک ہوں، زوار نے تسلی دینی چاہی جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ عالیہ بیگم اب رکنے والی نہ تھی۔ تو وہ خاموشی سے روم میں بڑھ گیا اور بیڈ پہ جوتوں کے ساتھ لیٹ گیا۔ عالیہ بیگم نے جوتے اتارنے چاہے تو ایک دم زوار چونکا۔ ماما، میں اتار لوں گا، آپ سو جاؤ۔ تو عالیہ بیگم بیڈ کے سائڈ پہ سو گئی۔ 5 منٹ بعد زوار کی آواز گونجی۔ ماما، میں نے سوچا تھا کہ اب میں پلوشہ کا ذکر بالکل نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آفس سے اس کی پک ہٹوا دی، میں نے پورے گھر سے پکچر ہٹوا دی اور میں نے اسلام آباد والے گھر سے بھی اس کی تصویریں ہٹوا لی ہے تاکہ جنت وہاں بھی جائے تو اسے دکھ نہ ہو، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے اس کا سارا سامان اسٹور روم میں رکھ دیا۔ ماما، مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس کا سامان پھینک سکتا۔ یار وہ میری پہلی محبت تھی۔ زوار کی آنکھوں میں سے آنسو پھر سے گرنا شروع ہو گئے۔ خدا کے لیے زوار، بھول جاؤ دونوں کو اور سو جاؤ سکون سے۔ میں نے کہا ہے نا میں جنت کو مناؤں گی تو بس میں مناؤں گی، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ میرے 2 بیٹے تباہ ہوں گے اگر جنت تمہیں چھوڑ کے چلی گئی تو
تو صرف تم برباد نہیں ہوگے بلکہ میرا عمر بھی ہوگا، اور مجھے عمر سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تھوڑی دیر بعد زوار سکون سے سو گیا، کیونکہ وہ اپنے دل کی حالت کسی سے شیئر کر چکا تھا، اور عالیہ بیگم وہ بار بار اٹھ کے اسے دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس کی طبیعت پھر سے بگڑ نہ جائے، کہیں پھر سے وہ پینک اٹیک کا شکار نہ ہو جائے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ جاتی۔ اس رات وہ پوری رات نہ سو سکی۔ صبح اٹھ کے فجر ادا کی اور کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی۔ ناشتہ بنا کر وہ ہانی اور عمر کے کمرے کی طرف بڑھی اور دونوں کو اٹھایا، لیکن وہ پھر سے سو گئے۔ چلو عمر، پھر تم سوئے رہو، میں نے جو پراٹھا بنایا ہے وہ میں زوار کو دے دیتی ہوں۔ عمر بیڈ سے نیچے اترا کہ کہیں پراٹھا زوار کو نہ مل جائے، اور پراٹھے کا سن کے تو ہانی بھی نیچے اتری، کیونکہ صبح ناشتے میں انہیں صرف بریڈ ملتی تھی، لیکن آج پراٹھے تھے۔ بس دادو، مجھے 10 منٹ دے دے، میں ابھی آ رہا ہوں ناشتے کی ٹیبل پہ، بابا کو نہ دیجیے گا میرا پراٹھا۔ لیکن عمر سے پہلے ہانی واش روم میں گھس گئی اور عمر منہ بنا کر ٹھہرا تھا تو عالیہ بیگم سر جھٹک کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر صاحب بھی کچن میں آئے ہوئے تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے۔ صاحبزادہ تمہارا کب آیا تھا؟ اسے نہیں اٹھایا؟ وہ رات کو لیٹ سویا تھا، کام کر رہا تھا، تو مجھے اٹھانا مناسب نہیں لگا، اور تم بھی نہیں اٹھاؤ گے۔ باقی آج انسٹی ٹیوٹ تم خود چلے جاؤ، میرا بیٹا وہاں بھی نہیں جائے گا، عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ بیوی، مجھے تو لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہیں زوار عزیز ہے۔ میں اس کا نام لوں تو تم مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہو، حیدر صاحب نے خفا انداز میں کہا۔ ہاں، میں تو ہوں ہی پاگل نا، عالیہ بیگم کا اور کسی پہ بس نہیں چلتا تھا۔ عمر اور زوار کو وہ ڈانٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں جان سے زیادہ عزیز تھے، تو بس حیدر صاحب ہی انہیں نظر آتے تھے، تو وہ انہیں ہی ہر وقت سناتی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمر اور ہانی ٹیبل پر آ گئے اور خاموشی سے پراٹھا کھانے لگ گئے، تو حیدر صاحب نے جب خاموشی محسوس کی تو دونوں کی طرف دیکھا۔ عمر، تم تو پہلے نہیں بولتے تھے، لیکن میں نے تو زوار سے سنا ہے کہ ہانی اور عمر ٹیبل پہ چپ ہی نہیں ہوتے، لیکن آج تم دونوں چپ کیسے ہو؟ حیدر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ دادا، اگر میں بولنا شروع ہو گیا نا تو ہانی سارا پراٹھا کھا جائے گی، عمر نے کہا۔ سیم دادا، اگر میں بولنا شروع ہو گئی نا، عمر بھی کھا جائے گا، اور ہانی اچھی بچی ہے۔ دونوں نے ناشتہ کیا، تیاری کی اور جنت اور زوار کے روم کی طرف بڑھے، لیکن وہاں زوار انہیں اکیلا ہی سویا ہوا نظر آیا، تو دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن پھر واپسی پہ پوچھنے کا سوچ کر اسکول کی طرف بڑھ گئے۔ جنت کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ شاید انٹروورٹ تھی، جتنا بھی دکھ کی حالت ہو وہ خاموش رہتی تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ چپ تھی، اکیلی بیٹھی تھی، خود ہی سوچ رہی تھی۔ عمر اور ہانی کا سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن کبیر اسے دیکھ کے بہت خوش تھا۔ جنت نے دیکھا تھا کہ کبیر جسٹس صاحب کے ساتھ سوتا ہے، تو جنت کو یک گنا سکون ملا۔ جنت نے پوری رات سوچا وہ عائشہ بیگم کو مس کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جیسے میں مما کو مس کر رہی ہوں، ویسے میرا بیٹا بھی مجھے مس کر رہا ہوگا، اسے بھی میری ضرورت ہوگی۔ میرے پاس تو ماں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ماما موجود ہے، اس کے باوجود میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ پوری رات سوچنے کے بعد اس نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اپنے نصیب سے بہت لڑی ہے، جس حد تک وہ لڑ سکتی تھی وہ لڑ رہی ہے، لیکن وہ شاید نہ ایک اچھی بیٹی بن سکی، نہ ایک اچھی بہن بن سکی، نہ اچھی انسان بن سکی، اور نہ ہی اچھی بیوی بن سکی، اور نہ ہی اچھی ماں بن سکی۔ وہ چاہتی تھی تو وہ زوار کو موو آن کروا سکتی تھی، وہ چاہتی تو وہ عمر کے لیے رک سکتی، وہ شاید مرگ سے مقابلہ کر رہی تھی،
وہ بھول گئی تھی مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ بہت سے معاملوں میں عورت کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ زوار نے کبھی کسی چیز کی اسے کمی نہ دی تھی۔ ہاں، بس وہ پلوشہ کا ذکر کرتا تھا جس سے وہ ہرٹ ہوتی تھی، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ اس سے زیادہ کر جاتے ہیں، لیکن اس نے سوچا کہ کچھ دن وہ ان سب سے دور رہے گی اور پہلے باپ کے ساتھ بزنس کو دیکھے گی۔ اگلی صبح جنت کورٹ میں بھی نہیں گئی، بلکہ وہ جسٹس صاحب کے ساتھ ان کے آفس گئی۔ وہاں پہ سارا کچھ دیکھا، ملاحظہ کیا، اسے سب کچھ صحیح لگا تو پھر وہ کورٹ کی طرف بڑھ گئی اور وہاں پہ سارے ضروری کام اپنے کیے، لیکن آج دن ختم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید دن بہت بڑا تھا یا اسے لگ رہا تھا، کیونکہ آج اسے گھر جانے کی جلدی نہ تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا نہ تو عمر گھر ہوگا نہ ہانی ہوگی۔ اس نے کبیر کو بھی روکا تھا کہ وہ عمر اور ہانی کو نہ بتائے کہ جنت ماما ان کے گھر ہیں، تو کبیر نے سمجھنے والے انداز میں اوکے کہہ دیا۔ وہ دوسرا عمر تھا، وہ سیم عمر کی طرح تھا، شاید عمر سے زیادہ سنجیدہ تھا اور عمر سے زیادہ بات کو سمجھتا تھا۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، وہ چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتا تھا۔ ہاں، اس نے کمپرومائز والی عادت شاید جنت سے لی تھی، یا تو پھر اس کا بچپن ہی ایسا تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیتا تھا۔ لیکن ہانی نے پھر سے جینا سیکھ لیا تھا، انشا کے ساتھ رہ رہ کر۔ ہائے، یہ کچی عمر کی باتیں ساری زندگی ساتھ نچوڑتی، لیکن جینا نہیں چھوڑا جاتا، جینا پڑتا ہے ان کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنا دکھ ہے، لیکن اگر دکھ نہ ہو تو زندگی ہی نہیں ہوتی۔ اور جنت اچھے سے جانتی تھی کہ خوشی کا مطلب زندگی نہیں ہے، خوشی چیزوں کا مل جانا نہیں ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں غم نہ ہو تو اس کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا یا کوئی ایسی عورت ہوگی جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو۔ غم ہوتا ہے، اگر غم نہیں ہوتا تو زندگی ہی نہیں ہے۔ غم زندگی کا لازمی حصہ ہے اور ہمیں ہر حالت میں جینا پڑتا ہے۔ دادو ماما کہاں ہے؟ عمر نے اپنا بیگ صوفے پہ اتار کر عالیہ بیگم سے پوچھا۔ وہ آج جانا تو چاہتی تھی جنت کے پاس، لیکن زوار نے انہیں روک لیا تو وہ رک گئی، لیکن سوچا کہ 1-2 دن تک چلی جائے گی، تب تک جنت بھی کچھ حد تک نارمل ہو جائے گی۔ بیٹا، ماما اپنے آفس کے ساتھ ٹرپ پہ گئی ہوئی ہے، 2 سے 3 دن میں لوٹ آئے گی۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ میں ان کے بچوں کا اچھے سے خیال رکھوں اور مجھ سے اجازت لی تھی کہ اگر آپ اچھے سے خیال رکھ سکیں گی تو میں جاؤں گی، ورنہ پھر میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اسے روکتے ہوئے، اس لیے میں نے جانے دیا تاکہ اس کا مائنڈ کچھ فریش ہو جائے۔ میں نے صحیح کیا نا؟ عالیہ بیگم نے سوچ کے جواب دیا تو عمر اور ہانی دونوں نے زور و شور سے اپنا سر ہلایا۔ چلو 2 سے 3 دن تک ماما نہیں ہوگی، تب ہم ان کی ویلکم کے لیے کچھ کریں گے۔ جب وہ آئے گی نا، انہیں اچھا سا ویلکم کریں گے، ہانی نے آئیڈیا دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم جنت کو ویلکم کے لیے کوئی اچھی سی پارٹی کریں گے۔ عالیہ بیگم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ وہ شاید پر امید تھی کہ جنت واپس لوٹ آئے گی۔ زوار، عالیہ بیگم، ابھی ہم نے زوار کو لان میں بیٹھے دیکھ کر اسے بلایا، لیکن اس نے نہیں سنا تو انہوں نے دوبارہ بلایا۔ زوار، میں تمہیں کب سے آواز دے رہی ہوں، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ عالیہ بیگم کی دوبارہ آواز پہ زوار نے چونک کے دیکھا۔ پتہ نہیں ماما، میں کہاں کھویا ہوا ہوں، جب سے وہ جا چکی ہے میں خود میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے لوگ بلا رہے ہیں، مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے، آپ میرا کندھا ہلا دیتی نا؟ زوار نے دکھ سے کہا۔ میری جان، تمہاری حالت اتنی خراب ہے، تم مجھے اس کے پاس تو جانے دو، میں اسے بتاؤں گی جب یہ سب تو وہ آ جائے گی، مجھے پتا ہے وہ مان جائے گی، وہ بہت اچھی ہے۔ عالیہ بیگم نے زوار کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔
ماما پلیز تھوڑا سا اسے اسپیس دے ماما پلیز تھوڑا سا اسے اسپیس دے دے، وہ مجھ سے زیادہ دکھ میں ہوگی، لیکن اس کے پاس تو کوئی شیئر کرنے والا بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ماں ہے۔ میرے پاس ماں تو ہے، مجھے یہ تسلی تو ہے، زوال نے دکھ سے کہا اور عالیہ بیگم کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔